موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے، اور اس ماہ منور کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ مہینہ اپنے دامن میں اتنی رحمات اور اتنی برکات رکھتا ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہے۔ اس قدر اللہ نے اس کے دامن میں برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا خطبہ مروی ہے جو 29 شعبان المعظم کو حضور نے ارشاد کیا۔ اس میں فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے اولہ رحمہ، جس کا پہلا اشرا رحمت ہے، واوسطہ مغفرت، اور درمیانی اشرا بخشش و مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری اشرا جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ لے کر کے، غفران و رحمت کا وعدہ لے کر کے یہ ماہ منور جلوہ فراز ہوتا ہے، اور ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ماہ صیام اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ کعبۃ اللہ بھی زائرین کو نوازتا ہے، لیکن اس کی مثال کنویں کی ہے، پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک بھی نوازتا ہے، لیکن اس کی مثال بارش کی ہے کہ یہ چل کر کے آ کے سیراب کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو شخص محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو وعدہ ہے سچا وعدہ، کو سماعت کیجیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی برکت ہے، اللہ کی کرم نوازی اور اس کی رحمتوں کی لوٹ سے بھری ہے، من کو دھونے کے لیے، باطن کو صاف کرنے کے لیے، اور روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس موسم نور سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بہار وقت کے اندر بھی ہم معلوم رہ جائیں۔ تو ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا نتیجہ غفران و بخشش ہے، اس کا نتیجہ اللہ کی رحمتوں کو پا لینا۔ اور اگر روزے کے آداب کی رعایت نہ کی جائے تو پھر سمجھیے کہ اتنی بڑی نعمت اور کرم نوازی کو ضائع کر دیا اور ضائع کر دیا۔ ایک طرف رحمت و بخشش اور مغفرت کی بات ہوئی، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو دریافت کیا گیا کہ یہ عمل کیسا تھا۔ کوئی دعا کرنے والا تو نہیں تھا جس پہ آپ نے آمین کہا تھا۔ فرمایا جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک آکالو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ یعنی یہ مبارک مہینہ ہو، اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سے لگے جائے، ایک نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے، ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب ملے۔ اللہ کرم نوازیاں اور رحمتیں اور اپنے غفران و بخشش کو عام کرتے اور انسان اس مہینے میں بھی معلوم رہے، تو کہا اس شخص کی ناک آکال کہ اس نے ماہ صیام کی برکتیں حاصل نہیں کی اور اپنے من کے
میل نہیں دھوئے، اپنے پاپ نہیں مٹائے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو ستھرا نہیں کیا۔ میں اور آپ آج کس تاریخ میں جبکہ 19 روزے بیت چکے ہیں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ روزہ دل کے زنگ اتارتا ہے، روح کی پیاس بجھاتا ہے، یہ اندر کے پاپ اتار دیتا ہے۔ آپ 5-6 دن کے بعد کسی لمبے سفر سے آئے ہیں اور پھر آپ کے گھر میں آپ کو غسل کرتے ہیں تو 5-6 دن کے بدن کے ساتھ چمٹی ہوئی میل کچیل جب اترتی ہے تو آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اس غسل کے بعد۔ اسی طرح آپ 8 دن کے بعد 15 دن کے بعد اپنی حجامت بنواتے ہیں تو زائد بال جب اتر جاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہلکا پھلکا۔ اگر زائد بال اتر جائے تو طبیعت میں سرشاری ہوتی ہے، اگر میل کچیل اتر جائے تو طبیعت میں ایک آسودگی اور ایک سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر اندر سے گناہ دھل جائے تو طبیعت میں سرشار نہیں ہوگی۔ میں اور آپ دیکھیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں 29 شعبان سے پہلے بھی اگر ہم جہاں کھڑے تھے اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے عیب دھوئے ہی نہیں، ہم نے اندر کے میل کچیل ختم نہیں کی، ہم نے بھوک اور پیاس کاٹ لیا، لیکن روزے کی تمام تر لطافت کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ روزے میں تو ان چیزوں سے بھی روک دیا گیا جو چیزیں مشروع اور جائز ہیں، جو متبادل چیزیں تھیں آپ حال کے رقم میں ان کو بھی نہیں لے سکتے۔ شہر حبیب کی کھجوریں کر کے آپ کو پیش کریں تو آپ کے جناب میں روزے سے، اور مائے زمزم بھی آپ کو پیش کریں اور آپ حالت روزہ میں ہوں تو آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو چیزیں متبادل تھی، مشروع تھی، پاکیزہ کھانے تھے، کچھ وقت کے لیے آپ کو رمضان المبارک کے ایام میں ان سے بھی روک دیا گیا۔ تو جو چیزیں پہلے ہی ناجائز جو حرام تھی ان سے تو ضرور نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنا تو روزے کے بغیر بھی جائز ہے، بد نگاہی تو روزے کے بغیر بھی جائز ہے، کسی کی غیبت کرنا تو روزے کے بغیر بھی جائز ہے۔ تو وہ امور جو روزے کے بغیر بھی جائز ہیں تو وہ روزے کی حالت میں ہم کس طرح بجا نہ سکتے۔ روزہ تو ان کاموں سے بھی رک جانے کا نام ہے جو مشروع اور جائز ہے ہماری زندگی میں، ہمارے لیے وہ امور ہم بجا لایا کرتے تھے اور ہمارے لیے وہ مقدس چیزیں تھیں جو ہم لیا کرتے تھے، لیکن آج روزے میں ہم وہ بھی نہیں لے۔ اگر ہم ان چیزوں سے نہیں رکتے جو عام زندگی کے اندر ہمارے اوپر حرام ہیں، تو صرف ہم کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں تو پھر ہم نے روزے کی لطافت کو، روزے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ روزہ ضبط نفس کا سبب دیتا ہے، ہمیں ایک حوصلہ دیتا ہے، ہمارے اندر ایک ملکہ پیدا کرتا ہے رکنے کا۔ آپ دیکھیے کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ رمضان المبارک جب گزرتا ہے تو عید کے دن یا عید کے دوسرے دن، تیسرے دن آپ اچانک پانی لینے لگتے ہیں تو ایک دم لطف سے کہتے ہیں وہ میرا روزہ تو نہیں، لیکن پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں روزہ تو نہیں، وہ آپ لے لیتے ہیں۔ ایک دم آپ رکے، آپ کو رکنے کی عادت پڑ گئی تھی تو 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑا تو اوقات دن میں پانی پینے لگے تو آپ کو جھجک آئی کہ میرا کہیں روزہ تو نہیں۔ اور اگر 1 مہینہ جھوٹ چھوڑا ہوتا، 1 مہینہ بد نگاہی ترک کر کے ہوتی، 1 مہینہ حرام کے قریب نہ جایا ہوتا، رشوت کی طرف نظر اور خیال بھی نہ کیا ہوتا، تو پھر کیا 1 مہینے کے اندر ان کو چھوڑنے کا ملکہ پیدا نہ ہوتا؟ یہاں تو ہم لوگ کے لیکن پھر کہا نہیں آپ تو جائے تھے، لیکن جھوٹ بولنے سے رکتے تو ہم پھر رکے رہتے کہ یہ بھی جائے۔ تو یہ ملکہ پیدا کرتا ہے، طبیعت کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ امور ترک نہیں کیے اور صرف بھوک اور پیاس کاٹی تو حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے، جو صحیح بخاری میں ہے، وہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، جس
نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ. جس نے ہمارے اندر کی تہذیب کر دی اور ہم ان امور سے بھی رک گئے جن امور کو شریعت نے عام زندگی میں جائز کرتے ہیں. دیکھیے ہم احرام پہنتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہو جاتی ہیں. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, آپ بہت دیگر امور سے بجاتے ہیں جو مشروع جائز ہے ان سے بھی آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کے اندر آپ مریض کا حال پوچھنے نہیں جا سکتے, آپ جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے, یہ مشروع امور ہے. لیکن اعتکاف کی اپنی پابندی ہے, اس کے آپ لوگ چاہیں تو جس طرح اعتکاف کی پابندی ہے, احرام کی پابندی ہے, اس طرح روزے کی پابندی ہے. یہ مشروع امور سے بھی آپ کرتے ہیں. اب اللہ کا گھر کعبہ حرم پاک میں جو ہے وہ طواف بھی چل رہا ہے اور عورت اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی اور یہ تک کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے. بعض لوگ مخلوط اجتماعات کی تفصیل دیتے ہیں حرم کے اجتماع سے. اس وہاں ایک حکمت ہے, وہ کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے, چہرے بھی کھلے ہو اور یہ بندہ میرے گھر کے سامنے اپنی نظر کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں, وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ امتحان تھا. اب وہاں اگر ضبط نفس کیا, نظر پہ قابو کیا, حیا کے پہرے بٹھائے تو وہ حرم کی اور احرام کی پابندی کی وجہ سے تھا. اب اگر چند دن نظر ہوتی تو نظر کو روکنے کا ملکہ پیدا ہو. تو جو ہم امور بچا لاتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلی لاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے پہلوں میں فرض کیا گیا ہے. ایک روز سویر سے لے کر شام تک خوراک بچانا مقصد نہیں ہے تو پھر بھوک پیاس میں کاٹے گا. اتنا لمبا اور طویل عرصہ بھوک اور پیاس سے گزارنا ایک کیوں ہوتا. ایک ماں نہیں گوارا کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے. بیٹا کیوں ماں نے زبردستی سے لٹایا, منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے دہان میں ٹپکا دیں. بچہ چیختا ہے, ہوتا ہے, اور جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جا رہے ہیں ماں کے دل کو قرار آتا چلا جا رہا ہے. اس کے چہرے پہ تمانیت کا نور ہے. جو ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی دیکھ سکتی تھی, آج بیٹا تڑپ رہا ہے اور رو رہا ہے اور کڑوا سیرپ اس کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے تو ماں خوش ہے. ایک شیطان اور دوسرا نفس, یہ دو دشمن ہمیں راہ حق سے دور کرنے کے لیے ہر وقت متحرک اور فعال ہے اور محنت میں لگے کہ ہمیں بھٹکا دے, ہمیں جاتا حق سے ہٹا دے, ہماری منزل خراب کر اور ہمیں جو ہے وہ مالک تک پہنچنے دے. یہ دونوں دشمن بڑے تگڑے ہیں. شیطان بہت بڑا دشمن ہے اور اللہ نے حضرت انسان کی حفاظت کے لیے ایک محافظ فرشتہ ہر انسان کے ساتھ مقرر کیا.
اگر وہ نہ ہو تو شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، وہ اس کے وجود کو برداشت نہ کرے۔ پھر اس نے اللہ کے وجود قسم کی تھی کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جاؤں گا، صرف مخلص بندے تیرے جو ہے وہ مجھ سے بچ پائیں گے۔ تو یہ اپنی کوششوں میں محنتوں میں لگا ہوا ہے اور حضرت انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے دن رات شام سویرے اپنے کام میں مصروف۔ اور پھر اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی لاٹھی سے کام ہوتا ہے، ہر شخص کے نفسیات کے مطابق اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک تہجد گزار ہے، شب زندہ دار جس کی زندگی کا لطف ہی سحری کے وقت بہنے والے آنسو میں ہیں، اور شیطان اس کو کہے کہ تو تہجد نہ پڑا کر، تو وہ تو شیطان کی بات نہیں مانے گا، شیطان سے یہ کہتا نہیں کہ تو تہجد نہ پڑا کر، شیطان سے کہتا ضرور پڑا کر، لیکن صبح لوگوں کو بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار ہوں، اسے غیاب میں مبتلا کر کے مارتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت اور نرمی گھلی ہوئی ہے، شیطان اس کو یہ کبھی نہیں کہتا کسی کو قتل کرتا ہے، اسے پتا ہے ایک شاعر سے تو شام سے پھول توڑنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ کسی کی گردن کیسے کاٹے گا۔ اقبال نے کہا نا دل میں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستقی، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ ایک نیا محشر وفا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوز ہو دیگران ہم بسوز، گفتگو روشن علی سے گر تبانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویستہ پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سوچ۔ تو کسی کے غم میں جلنا اور پھر اس غم میں جہان کو جلانا یہ شاعری ہے۔ تو ایک شاعر سے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ کسی کی گردن کاٹ پڑے؟ تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں، اس کو شراب اور شباب کے پیچھے لگا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی ٹوٹی ہوئی، تو شیطان اسے بخل کا راستہ نہ دکھاتا۔ جو طبعاً سخی ہے وہ بخل نہیں کر پائے گا، شیطان کی یہ محنت کرتا بھی نہیں، اسے فضول خرچی کی طرف لگا۔ ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی باز و نصیحت ہے، مسجد تدریس پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو دین پڑھاتا ہے، تو شیطان اس کو کہے کہ تو باز و تلقین چھوڑ دے، ممبر و محراب چھوڑ دے، مسجد تدریس چھوڑ دے، تو کیا وہ عالم دین شیطان کی یہ بات مان لے گا؟ ایک عالم باز و تلقین نہیں کرے گا تو لٹیرین بیچے، وہ اس کا تو سب کچھ ہے، وہ اس کا تو خاص سب کچھ اسی میں ہے کہ وہ تلقین کرے، نصیحت کرے، واعظ کرے، لوگوں تک دین کا ابلاغ کرے۔ تو شیطان اگر اس کو یہ کہے کہ ممبر محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو ایک عالم دین شیطان کی یہ بات کبھی نہیں مانے، شیطان سے یہ کہتا نہیں، اسے کہتا واعظ کر، تلقین کر، نصیحت کر، خطبے دے، تدریس کی مسجد پہ بیٹھ، لیکن تیرے جیسا زمانے میں کوئی دوسرا بھی تو نہیں، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں آتا۔ تو وہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو لوٹتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سحاب نور دکھائی دیا اور آواز آئی عبد القادر نے اتنی عبادت کی ہے کہ میں تیرے پہ راضی ہو گیا اور تیرا رب ہوں، اور تجھے اب جو ہے وہ عبادات کی تکلیف سے آزاد کیا۔ کہتے میرے دل میں مان خیال آیا، اللہ کے محبوب کے لیے تو یہ فرمایا گیا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، مجھے تو کہا گیا کہ آخری سانس تک آپ نے اللہ کی عبادت کرنی، تو میں کون ہوں کہ مجھے اس تکلیف سے آزاد کر دیا گیا؟ تو میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ سیاہی میں تبدیل ہو گیا اور کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے 70 لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ظالم میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا، کہا ایک بار پھر بچ گیا۔ اس کے حملے بڑے اچھے۔ اب یہ اتنا مکار دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمیں زیادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے کوشاں ہے، اور ہم اس کے مقابلے کے اندر تو بڑی کمزور سے لے کر کے اور کمزور سے عمل لے کے آتے ہیں، تو کیسے اس کا مقابلہ؟ پھر ایک دوسرا بڑا دشمن ہے نفس۔ اب نفس شیطان سے بھی بڑا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں شیطان نے بھٹکا دیا، ہمیں شیطان نے بدلا دیا، لیکن شیطان جب خود شیطان بنا
تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان کو نہیں تھا جس نے شیطان کو غلب کرایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ نفس اندر سے غلط آیا، جب حکم سجدہ کیا گیا تو اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں نے کہا تھا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو باقاعدہ اجرت لے کے کھڑا ہو کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ اور مٹی جب اس کو آپ پھینکتے تو نیچے بیٹھے اور آگ بھڑک گئی تو آگ افضل ہوئی، مٹی مفضول ہوئی، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ باقاعدہ دلیل لے کے کھڑا ہو۔ اللہ جل شان کو اگر چاہتا تو اس کی دلیل کے بخیہ اکھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن ہر دلیل کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ فرمایا تو بہتر بات سے نکل جائے راتا جگہ اللہ۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس آنا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر، تو یہ میں جو تھی اس نے شیطان کا بیڑا کر دیا۔ اور شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، ایک بزرگ تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ ساری زندگی میں کا لفظ نہیں بولوں گا، کیونکہ اس لفظ نے شیطان کا بیڑا کر دیا، تو یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے والا۔ کوئی اس مفہوم کو ادا بھی کرنا ہوتا تو بالفاظ دیگر ادا کرتا۔ اچھا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ایک شخص نے کہا لوگ ان کی زبان پہ میں کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ میں کا لفظ آئے گیا، چلا گیا۔ لوگ بیٹھے تھے، حضرت بھی تشریف فرماتے، حضرت ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، جی پوچھیے، شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے، اس نے کہا آنا خیر میں ہوں، آنا نے، میں نے اس کو برباد کیا۔ تو کہوں گا جیسے بھی ان کے لبوں پہ لفظ تو میں آ گیا، آنا کا لفظ تو آ گیا، لیکن حضرت بھی بڑے سمجھدار تھے، اس کی نیت کے کوڈ کو سمجھ گئے۔ فرمانے کہ کو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے بعد اس کو تفصیل سے بات کریں۔ نماز ہوئی، سلام پھیرا، جب سلام پھیرا تو خود ہی فرمایا، کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس نے برباد کیا، جواب دینا چاہتا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہوگا، میں نے کہا اسی چیز نے اسے برباد کر دیا، اسی چیز نے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان باہر سے حملہ ہونے والا آور ہونے والا دشمن ہے، اور نفس اندر سے حملہ ہونے والا دشمن ہے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں جب چوری ہو جائے تو ہمارے دیہاتی لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے ہے، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، وہ اندر کا دیتی ضرور موجود ہے۔ جب تک اندر کا کوئی ساتھ نہ ملا ہوا ہو، باہر والا آ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ نفس اندر کا چور ہے، شیطان باہر کا چور ہے۔ اب دو دشمنوں کا مقابلہ اکیلی جان میں کرنا ہے، کتنا اوقا ہے اور کتنا سخت جو ہے وہ مرحلہ درپیش ہے۔ اب آئیے اللہ کے محبوب کا فرمان سنیں، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، فرمایا جب ماہ صیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو مسجدوں میں نماز کا ماحول پیدا ہوا، جہاں 1.5 صف نمازوں میں ہوتی تھی، وہاں 6 صفیں تراویح میں، رات کی اس پہر میں ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور باہر بھی اسی طرح ہجوم عاشقہ ہے۔ تو یہ ماحول کیوں پیدا ہوا؟ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن کم بولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، نظر کی بد نگاہیاں جاری ہیں، خیالوں کی آوارگیاں ہیں، یہ شیطان، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے، جو نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، اور جو گناہ بھی ہو رہے ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے لیے کام آسان ہو گیا کہ ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے، دو دشمن تھے، اکیلی ناتوان کمزور جان تھی، مقابلہ بڑا جو ہے وہ مشکل اور ڈاٹا تھا۔ اب ماہ صیام آیا، ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن بن گیا، اب دشمن رہ گیا صرف ایک، اور وہ ہے نفس۔ اگر شیطان کے چھٹنے سے پہلے ہم نفس کو کمزور کر لیں تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر یہ کمزور نہ ہو سکا، وہ تو پیچو تاب کھا رہا ہے، یہ ٹوپیاں پہنے مسجدوں کو جا رہے ہو نا، عید کے دن پیٹ لگاتے ہیں۔ اب شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم نفس کو کمزور کر لیں۔ اب نفس کیسے کمزور کریں؟ نفس کو کمزور کرنا اتنا سوکھا کام تو نہیں ہے۔ بابو علیہ السلام بولے کہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، بابو ظالم چور اندر دار۔ یہ بڑا ڈاٹا ہے، یہ بڑا سخت ہے، تو اس کو پھر ختم کیسے کریں، اس کو کمزور کیسے کریں؟ تو
پھر اس شعبے کے کسی ماہر سے پوچھیں، کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب آپ بتائیے کہ نفس کمزور کیسے کیا جائے. ہماری خوش بختی کہ ہمارا ایک دشمن بندہ ہوا ہے، اب صرف ایک دشمن سے ہمارا 1-to-1 مقابلہ ہے. اب اس نفس کو ہم کیسے کمزور کریں؟ اللہ اکبر. تو ہم گئے اقبال کی چوکھٹ پہ کہ تم نے شرق و غرب بھی دیکھا ہے، تم نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے، آپ بتائیے کہ کیسے نفس کو کمزور کیا جائے. تو حضرت اقبال بولے کہ میں تمہیں ملا رومی کا پتہ بتاتا ہوں جو میرے مرشد ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے. تو ملا رومی کی چوکھٹ پہ گئے، انہوں نے کہا کہ نفس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں کہ ہفت شہر عشق را اتار گشت ماں ہنوخ اندر خم یک اچھا. کہتے ہیں کہ عشق کے جو 7 شہر ہیں وہ شہر فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں. اور رومی کہتے ہیں میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا. تو شیخ فرید الدین اتار کا آگے پتہ بتایا حضرت رومی علیہ الرحمٰن نے کہ ان سے پوچھئے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو شیخ فرید الدین اتار فرمانے لگے نفس نتواں کچھ الا واسع چیز بات پوئم یادگیرش اے عزیز. نفس نہیں مرتا، لیکن 2 اسلحے اگر تیرے پاس ہوں تو نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا. 3 اسلحے اگر تیرے پاس ہوں تو نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا. نفس نتواں کچھ الا واسع چیز بات پوئم یادگیرش اے عزیز. کا اچھی طرح یاد کر لیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں 3 اسلحے لے کر اگر نفس پہ ٹوٹ پڑے گا تو یہ ٹھہر بھی نہیں. وہ 3 اسلحے کون سے؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہو. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحے اگر تیرے پاس ہیں تو نفس کا مقابلہ کرنا انتہائی آسان. یہ خاموشی نجات دیتی ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من صامتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. تو اگر نفس کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. ہمارے سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری سوچیں بھی آوارہ ہو جاتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کا. جھوٹ بھی یہ بولتی ہے، غیبت بھی یہ کرتی ہے، سب کو شتم گالی گلوچ بھی اس کا وسیلہ ہے، گلے شکوے اور بہتان بازی بھی اس کا انداز ہے. سب سے زیادہ گناہ زبان. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. تو زبان اگر قابو میں آ گئی، زبان اگر کنٹرول میں آ گئی تو ہمارا مسئلہ یہاں آ جاتا ہے. اس لیے ماہ صیام میں ہمیں اپنی زبان کو قابو کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے تاکہ ہم ضبط نفس سیکھ سکیں اور اپنے نفس کو کمزور کر سکیں. فرمایا کہ تم سے کوئی بحث سے الجھے لڑنا چاہے تم اسے کہو کہ میں روزے سے، تم خاموشی اختیار کرو، تم لڑائی الجھن میں نہ ہو. تو اپنی زبان کو اگر قابو میں رکھو گے، کنٹرول میں رکھو گے تو پھر تمہارا نفس کمزور ہوگا. یہ کون بتا رہا ہے؟ رومی کہتے ہیں کہ 7 شہر جو گھوم کے آیا ہے اور ہم پہلی گلی میں کھڑے ہیں، یہ اس شخص کی کہانی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایک تو تم نے خاموشی کا خنجر استعمال کرنا ہے، یہ نفس کا پہلا کام ہے. دوسری چیز شمشیر جو اور بھوک کی تلوار. بھوک سے نفس کمزور ہوتا ہے، خواہشات نفسانیت تک. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کرے. یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے. اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. روزے قاطع شہوات، تو بھوک شہوات کو ختم کرتی ہے، آرزوؤں کو کم کرتی ہے، قریب کرتی ہے. اس لیے آپ بھوک
برداشت کریں گے تو تہذیب نفس ہوگی اور نفس کو آپ کمزور کر پائیں. تو یہ رمضان المبارک میں ہمیں اہتمام نصیب ہوتا ہے. تیسری بات فرمایا نیزائے تنہائی کا ترک اور ایک تنہائی کا نیزہ. کیونکہ مجلس میں جب آپ مجلسی زندگی زیادہ اختیار کیے رکھیں گے تو اس میں امکان گناہ کے زیادہ ہے. اس لیے فرمایا گیا العافیت و فی العسرہ، جو عافیت ہے وہ تنہائی میں. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے. اس کے بعد کامل شیخ کی صحبت ہے، اور تیسری جگہ تنہائی ہے، چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو مسجد کی حاضری آپ کے اوپر لازم کریں، اور مسجد میں جتنا وقت گزرے گا فرمایا گیا کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. ہمارا وتیرہ الٹ ہو گیا. ہم مسجد میں جب امام خطبہ سے بیٹھ رہا ہوتا تو داخل ہو رہے اور ابھی پورے اس نے منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے ہوتے ہماری مشرق جلدی سے مسجد سے باہر نکلے، اور بازار 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جبکہ ہمیں کہا گیا بازار دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، مسجد جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. تو جب اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزرے گا، نماز کے بعد ایک نماز کا انتظار کرنے کہیں بیٹھ جائیں گے تو شر سے گناہ سے بچیں گے. فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیڑ ٹھوک جاتا ہے، وہ مسجدوں کے اندر اس قدر جڑے رہتے ہیں. فرمایا کبھی وہ مسجد میں حاضر ہونے سے قاصر ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس کا حال پوچھ کے اس کے گھر جائیں. بہترین جگہ ساجد کے لیے مسجد ہے. مسجد کے بعد دوسری جگہ کامل شیخ کی صحبت. اگر وہ تمہیں کچھ ارشاد کرے، تمہیں کوئی نصیحت کرے، تمہیں کچھ ارشاد کرے، تمہارے تربیت کے لیے تمہیں وظائف میں لگائے تو اس سے بھی تمہارے نفس کی تربیت ہوگی. لیکن اگر شیخ کامل ہو تو وہ کچھ ارشاد نہ کرے، آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں تو اس کے پاس محض بیٹھے رہنے سے دل میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، دل کے سنگ اترتے ہیں اور روح کو نور ملتا ہے، باطل ہو جانے سے. تیسری جگہ تنہائی ہے، العافیت فی العسرہ. اللہ اکبر، تنہائی میں عافیت ہے. تو کہا کہ یہ 3 چیزیں اگر تیرے پاس ہوں تو پھر نفس کا مقابلہ مشکل نہیں ہوتا، نفس کا مقابلہ آسان ہے. اب ماہر سے ہمیں مجھے اور آپ سب کو یہ موقع ملا ہے کہ ہمارا ایک دشمن قید ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا دشمن نفس، اس کو ہم کمزور کر سکتے ہیں بھوک سے، تنہائی سے، کم گوئی سے. جب یہ کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. نہیں تو ہماری ساری کمائی عید کے دن ہی جو ہے وہ لٹ جائے گا. بلکہ نفس کی شہوت کی وجہ سے ہمارے روزے بھی بے لوگ ہیں، ہم صرف بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہوں گے، اس کی لطافتیں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی. تو صاحب زندگی میں یہ لمحہ ہمیں نصیب ہوا تو ہم اس پہ غور کریں اور اپنے نفس کی تہذیب کے لیے کوشاں. اچھا ایک اور بات، ایک بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے صوفیہ مراقبات کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن ماہ صیام میں اللہ وہ دولت چھڑک دیتا ہے. وہ کیا؟ ہمارے صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں اور اس تصور میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور جب جم جائے تو پھر بعد کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تیقن، یہ یقین جب روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر جرم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں سارے دروازے بند کر کے اور خود کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے یوسف اب تو آ جاؤ، آپ تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جناب یوسف نے کیا جواب دیا؟ وہ ساتوں دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی اور اس پتھر کے مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے دور آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی. تو میں اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹلی میں بھی دیکھ رہا تھا. پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ یقین انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. یہ تیقن گناہ سے بچاتا ہے. اس کو روح میں اچھی طرح جذب کرتے ہیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر.
یہ یقین زندگی کے اندر نور بات کرتا ہے، زندگی کے اندر اجالے بات کرتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ حدیث تو طویل ہے، فرمایا قیامت کے دن 7 اشخاص ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ کڑکتی دھوپ ہوگی، سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ میں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، قوت جاذبہ کی ہوگی، زمین بھی آگ ملے گی، سورج بھی آگ برسا رہا ہوگا، اور لوگ پسینے میں شراب ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام نہیں جائے، اور وہ اس پسینے کی طرح پسینہ نہیں ہوگا، اتنا گرم پسینہ ہوگا۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے پگھل جائے گا، اتنا گرم پسینہ ہوگا۔ اپنی بدعمالیوں کے مطابق لوگ پسینے میں شراب ہوگا، لیکن 7 اشخاص ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ ان میں سے چوتھا شخص بیان فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور دعوت گناہ دینے والی کون تھی؟ ذات منصب و جمال، صاحب منصب کی تھی اور صاحب جمال۔ اس کی ایک ایک ادا سے سورج ٹوٹتا تھا، اس کے مشرے اور اس کی ادائیں دل دکھاتی تھی، اور حسن قدموں میں پھسنے کے لیے خود بےتاب ہوا۔ نوجوان نے کیا جواب دیا؟ انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ کرے۔ یہ اللہ سے ڈر کر کے گناہ چھوڑا ہے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا۔ یہ جب روح جذب ہو جائے کہ بے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر زندگی نور و نار ہو جاتی ہے۔ تو یہ نور حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ریاض کی، محنتیں کی، لیکن ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نور اللہ چھڑک دے۔ ایک 7-8 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے، تو بعض کا چھوٹو جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائنڈ میں کسی بات معاملے میں لے جا کے ٹھنڈا مشروب پیش کرتی ہے کہ بیٹا یہ پی لو، کوئی نہیں دیکھا، تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی میں نور ڈالتا ہے۔ اور کڑکتی گرمی ہے، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، بندہ نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک نہ جائے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین زندگی میں بڑھ جاتا ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر گشت کر رہے تھے مدینے میں، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو ماں بولی کہ امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دروازے پہ نشان لگائے اور دن کے اجالے میں اس گھر کی دہلیز میں جا کے کھڑے ہوئے اور لہلی خانہ کو کہا کہ اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے ہے۔ امیر المومنین سواری بن کے کھڑا ہو کے پھر کون انکار کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنے شہزادے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ ہے۔ اللہ نے ان کو اس بیٹی سے ایک بیٹی عطا کی، پھر جب اس بیٹی کی شادی ہوئی تو ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جب اللہ سے ڈرنا روحوں میں اتر جاتا ہے تو پھر خوبصورت معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ ماہ سیام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں لے رہے، ٹھنڈے میٹھے مشروب ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، ایک قطرہ بھی الگ سے نیچے نہیں ٹپکنے دیتے کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک نور ہے جو ہمارے سامنے میں ملتا ہے، ایک تصور ہے جو اجاگر کرتا ہے، لیکن اس کو صرف یہی معلوم نہ کرتے ہیں، اس کو پوری زندگی میں ہوتا ہے۔ پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، اور جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے تو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب خیال بہک رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس وقت نہیں دیکھتا۔
جب حرام کما رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس وقت میں دیکھتا ہے، اور کیا وہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا۔ تو جب یہ جذب اپنے اچھی طرح روح میں اتارنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ صیام کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیب کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، تو اس کو ضرور اس سے نفع حاصل کیجیے، اس مہینے کا روحوں میں جذب کر دیجیے۔ ہم 29 شعبان کو جہاں کھڑے تھے، ہم 30 روزے وہی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ رمضان ہمیں کتنی برکت ہے، کتنی رحمتیں دیتا ہے۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ایک سال کے بعد حساب کرتے ہیں تو وہیں کا وہیں کھڑے ہو، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا تو کاروبار ٹھیک نہیں، یا پھر میں نے اس کے طریقے سے نہیں کیا۔ تو روزہ تو عبادت کے زن اڑاتا ہے، اور ہمارے زن وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، تو پھر ہم نے روزے رکھے ہی نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جس نے جو ہے وہ جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوک اور پیاسا رہنے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ من کی پاکیزگی کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ تقوی کے حصول کے لیے رکھا جاتا ہے، اور روزے کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اس سائے میں فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ وہ دو طرح کی ملی جلی کیفیات مسرت ہوتی ہے جب افطار کے لمحے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو پھر ایک سرشاری ہوتی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کا شکر ہے کہ روزہ اختتام تک پہنچ گیا۔ اگر خصوص جو کمزور اور بیمار ہوتے ہیں، یا جو سخت کام کرنے والے اور مسافر ہوتے ہیں، جب وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ جب اختتام کی گھڑیوں میں پہنچتا ہے تو ان کا تشکر اور زیادہ دوبارہ ہوتا ہے، ورنہ اتنی گرمی میں صحت مند آدمی کے لیے بھی 16-17 گھنٹے پیاز بھوک سے کاٹنے آسان ہے۔ تو جب وہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے کاٹ کر کے افطاری کے لمحوں کے قریب پہنچتا ہے تو ایک روحانی کیف ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات جو اتنا لمبا دن تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ دن گیا، منزل تک پہنچ گیا، ایک روحانی مسئلہ۔ اور پھر جب ٹھنڈا اور میٹھا مشروب افطار کے بعد کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور اس کی رگیں تر ہو رہی ہوتی ہے، اور بیٹے میں وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اتر رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، رواں رواں تک تک اللہ کی تسبیح بول رہی ہوتی ہے، رب کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت فرحت کی ہوتی ہے، اس کو فرحت کہا گیا، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ اور روزہ دار کے لیے دوسری خوشی تب ملے گی جب روزے کے سلے میں اللہ اپنا دیدار نصیب کرے، رخ رحمت سے قطر اٹھے گا اور بندے کو اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمائے ابن آدم کے اعمال کی جزا 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا پر خود دوں، اور جب سخی خود عطا کرے تو پھر عطا کی کیا صورت ہوگی۔ اور بعد نے اس کو وسیلہ مجبور وعدہ کو جزا پہ ہی پڑھا ہے، یا سولی وعدہ کو جزا پہ، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود، یعنی میرا دیدار اس کی جزا بن جائے گا۔ تو یہ کیسا موسم رحمت ہے، یہ کیسا روحانی لمحہ ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔ 19 دن گزر گئے، باقی 11 یا 10 دن ہمارے پاس موجود ہیں، تو آئیے ان ایام کو پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہمیں یہ رمضان المبارک کچھ دے کے جائے اور ہم اس کی برکت سے محروم نہ ہو۔ تو اس شخص کی ناکارکاری ہو جس نے ہمارے صیام کروایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، کہا اس پہ میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناکارکاری جو والدین کو بڑھاپے میں پائے تو اس کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو۔ والدین تو جوان بھی ہوں اور اولاد کی ضروریات پوری کرتے ہوں تو اس وقت تو اولاد کی بات مانتی ہی مانتی ہے، اور اس وقت تو ماننا ہوتا ہی ہے، آزمائش تب ہوتی ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور خود اولاد کے محتاج بن جائیں اور طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے، ارذل العمر کو پہنچ جائیں، بولو براز بھی چارپائی پہ۔ اب امتحان شروع ہوا، اب دیکھتے ہیں کون ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جو ان ایام میں اپنے ماں باپ کی تعظیم میں فرق نہیں آنے دیتا، وہ سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی، اور وہ
والدین کی تعظیم اور ادب ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور کاٹنا پڑتی ہے، وہ ماں باپ کی مہربانی نہیں تو نشان لگا دے شخص کے جو ماں باپ کا گستاخ ہے ساری زندگی رسوا ہو جائے گی، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا دے جو ماں باپ کا باد ہے ساری زندگی آپ اس کی پگڑی کا ٹرس نیچا ہو جائے گی۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک حدیث مجھے تاریخ میں مل گئی، جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے تب بھی اس میں ناغہ نہ کرے، اہتمام سے روز دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا نتیجہ، پھر ان کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے جو جنتی نہ ہوا اس کی ناغہ تو کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا اس شخص کی ناغہ کا روح ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ یاد ان پہ درود نہیں پڑھنا تو پھر کن پہ پڑھنا؟ ہماری تو زندگی نام ہی ان سے، ان کے نام سے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو، ہمارا تو اثاثہ ہی ہوا، ہماری تو کائنات ہی ہوئی، کائنات کی ساری بہاریں ان کے قبض ہیں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے تو ہو جانا، تو سب کچھ ان کے طرف سے، تو ان کا نام لیں، درود پڑھیں، سلام پیش کریں، عید کو کے رنگ پیش کریں۔ تو یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو بخشا نہیں جاتا، جن کی مغفرت نہیں ہوتی اور جن کی ناخواہ ہونے کی بات دعا دی گئی، اس پر میرے وجود نے آمین کہا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنی کرم نوازی کے اجالے میں رکھے، آنے والے موسم دودھ کو پورے اہتمام کے ساتھ ہم گزاریں اور اس کی برکتوں سے متمتع ہوں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سلام بارگاہ رسالت امام میں اور پھر دعا جو کہ عبادت کا مرض ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جن کے لیے دو زانو بیٹھنا ممکن ہو وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جائے، ورنہ جس حالت میں بیٹھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بائیں پہلو میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، دل پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا محسوس کریں اور یہ خیال کریں کہ میرا دل دھڑک کے رہا، میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے، اور اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں برکت اترتی ہے، دل میں اجالے آتے ہیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کو پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ شان کسی کی جانب نظر رحمت سے دیکھتے تو اس کے کتنے گناہ چل کے راک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، تو دلوں پر اللہ کے مبارک نام کا نقش جما لیجیے اور یہ خیال کیجیے کہ میرا دل دھڑک نہیں رہا، اللہ کا نام پکار رہا ہے، سانس اندر کو کھینچے تو اللہ اور جب چھوڑے تو آنکھیں زبان منہ بند کریں، صرف 2-3 منٹ کے لیے اس وظیفے کی طرف آئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو اور برکت نصیب ہوگی اگر یہ تسلسل زندگی میں آپ پیدا کریں۔ آنکھیں زبان منہ بند کر کے دل کی دھڑکن کو اللہ کو کہتے محسوس۔ جل جلالہ۔ اب اسی کو وہ خیال اور تصور جما کے اب زبان سے دیوار اتار کر ایک دوسرے کو ذکر کا نبا بنائیے۔ اللہ 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 اللہ
پورے ادب سے پوری عقیدت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں.